وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہے۔ آئیے آپ کو اسلام آباد براہ راست لیے چلتے ہیں۔ نے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی اور معیشت جو ہے وہ کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہے۔ معیشت کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے، اور جس وقت ان نالائقوں اور نااہلوں نے جنہوں نے اس معیشت کی بنیادوں کے اندر بارودی سرنگیں بچھائیں، ان کی جو انہیرٹ کی ہوئی معیشت تھی اس کو استحکام دینے کے لیے جو پورا وزیر اعظم نے پروگرام شروع کیا، اور جب جب وہ پروگرام میں بہتری آتی دکھائی دی، جب جب اس کے انڈیکیٹرز بہتر ہونے دکھائی دیے، اسی وقت اس کے اوپر حملہ آور وہ لوگ ہوئے جو پچھلے 4 سال ملک کی معیشت پر حملہ کرتے رہے اپنے اقتدار میں۔ اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ری نیگوسیشن اور اسمپشن اور ریزیوم کی ریزمپشن آف دا IMF پروگرام تھا، تو آپ نے دیکھا وہ کاغذ لہرایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا 25 مئی آ گئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ زمان پاک آپریشن کا دن دیکھا، کالا سیاہ دور دیکھا، پھر آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ دیکھا، اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا سیاہ دن دیکھا، بلیک ڈے دیکھا، اور جس کے اوپر تفصیلی اس کے جو جتنی وجوہات ہیں ان کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ لیکن یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ کہیں اس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو جائے، کہیں اس ملک کی عوام کو ریلیف نہ مل جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب IMF پروگرام قریب جاتا تھا تو وہ شوکت ترین صاحب کا خط، خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کا خط، وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ آڈیوز کے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اٹیکس 9 مئی کی آڈیوز آپ کے سامنے ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 1 سال میں ایک اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے بیج بو رہی تھی، اور جس کی نتائج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی 1 سال میں، اسی 1 سال کے اندر وہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے تھے، وہ منصوبہ سازی کی جا رہی تھی، وہ مسلح جتھوں کے ذریعے ملک کے اندر اور ریاستی املاک کے اوپر حملہ آور ہونے کی ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ یہ وہی 1 سال پیرلر، یہ 2 موازنہ آپ کو کرنا پڑے گا، 2 چیزوں کا، 2 پالیسیز کا، 2 مائنڈ سیٹس کا، 2 انٹینشنز کا، کہ ایک طرف اس 1 سال میں تباہ کی ہوئی معیشت کو درست سمت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نوجوان کو دوبارہ روزگار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، دن رات عوامی ریلیف کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور دوسری سمت فساد، نفرت، انتشار، مسلح جتھوں کی تیاری، پیٹرول بمز کی تربیت۔ وہ 1 سال وہ ہوتا رہا جس کی نتائج جو ہیں وہ 9 ماہ کو پاکستان میں پوری دنیا نے پاکستان کے اندر دیکھے۔ یہ موازنہ ان 2 مائنڈ سیٹس اور انٹینشنز کا ہے۔ آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ سن کر کہ جو آج نیوز آ رہی ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے، اور اس کی نشاندہی میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل پینک ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اکنامک پینک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گمراہی کا سحر ہے وہ ٹوٹتا ہوا اور مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو نفرت، جو فساد، شر انگیزی، انتشار، وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو عوامی ریلیف ہیں، جو میں نے 1 سال کی جو انٹینشنز ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو پرائیورٹیز ہیں، ان کو گنوایا، اس کے نتائج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں اگر ہم دیکھیں کہ صرف جو LPG ہے،
گھریلو صارفین کے لیے جو ایل پی جی کا سلنڈر ہے وہ 2759 روپیز سے 2321 روپے جو کہ 438 روپے کی کمی، جو کہ گھریلو صارفین کے لیے سلنڈر کی پرائس ہے اس میں 438 روپے کی کمی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اسی طرح جو کمرشل ایل پی جی سلنڈر ہے اس کے اندر 1686 روپے کی کمی ہوئی ہے، اور جو سلنڈر پہلے 10,619 روپے کا تھا کمرشل صارفین کے لیے وہ 8,933 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوکنگ آئل ہے اس کے اندر 60 سے 70 روپے کی کمی ہوئی ہے، اور جو آٹا ہے اور گندم کی پرائس ہے اس کے اندر 60 سے 70 روپے کلو، اور اسی طرح جو آٹا اور گندم ہے اس میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ اور یہ کمی ایسے نہیں ہوئی کہ جی ایک دن ہوا اور کمی ہو گئی، یہ وہ تمام رائٹ پالیسی انٹرونشنز ہیں، وہ وزیر اعظم کا شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے جس کے تحت سیلاب کے فوری بعد، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ قلت ہوگی، جو فصلیں ہیں ان کی جو پیٹرن ہے اس کو وہ ڈسرپٹ ہوگا، سیلاب کی وجہ سے اس کا ہارویسٹنگ پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا، اس کا کراپس کا پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا، اور اس کی کٹائی جو ہے اس کا پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا۔ تو فوری طور پر وہ تمام انٹرونشنز کی گئیں، جو کسان پیکج تاریخی 1800 ارب روپے کا جو دیا، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انٹرونشنز تھیں جس کے نتائج آج پاکستان کی عوام کو گندم اور آٹے کی پرائس کی کمی کے اندر نظر آ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے سستی بجلی جو کہ 13 روپے یونٹ فکس ریٹ کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح سستی گیس، تمام ٹیوب ویلز کو سولر کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے جو قرضے دیے گئے تھے زیرو انٹرسٹ کے اوپر، جو بیج کی تھیں، جو آلات تھے، جو مشینری تھی، جو چھوٹے کسانوں کو قرضہ تھا، جو نوجوان کسانوں کے لیے قرضہ تھا، آسان ترین شرائط کے اوپر اور انٹرسٹ ریٹ جہاں زیرو کیا گیا، ٹیوب ویلز کی کنورژن کے اوپر، وہ تمام ڈیپ کی بوری اس وقت 25 روپے میں اس کی کمی کی گئی تھی، یوریا میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے وہ تمام نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں جو قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ انٹرونشن اور 1800 ارب کا یہ پیکج جس کے اندر کسان، نوجوان، مشینری، اکوپمنٹ، آلات، بجلی، گیس کو سستا کیا گیا تھا، ٹیوب ویل کی کنورژن تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ انٹرونشن ہے وہ جو تاکہ یہ پورا چیز سسٹینیبلٹی کی طرف جائے، وہ وزیر اعظم کا ایگریکلچرل پالیسی انسٹیٹیوٹ کو دوبارہ اس کو فعال کرنا ہے، جس کے اندر جو سیڈ ہے، نیشنل آئل سیڈ پالیسی کے تحت پاکستان کے اندر ریسرچ اور اسی کے بعد اس کی پیداوار کی جو پوری سپلائی چین ہے اس کی انٹرونشن اور اس کی انویسٹمنٹ ہم پاکستان خود انحصاری کے ساتھ اس کو ملک کے اندر وہ کیپیسٹی ہو فارم، یہ اس کے نتائج ہیں۔ اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پی کے ایل آئی جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی اسی ویژن کے اوپر مبنی تھا کہ پوری طرح سے خود انحصاری ریسرچ بھی ہو اور آپریشنل سطح کے اوپر اور سسٹینیبلٹی کو انشور کرتے ہوئے تمام جو سپلائی چین ہے اس کو ملک کے اندر ہی اس کا بندوبست کیا جائے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آج جو ریلیف کی صورت میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مفت بیج اور کھاد کا جو پروگرام شروع کیا گیا وہ انٹرونشن اس کے اندر ہے، اور اب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بجٹ کے اوپر تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، اور آج جو بہت بڑی ہسٹورک خبر آئی ہے ڈالر کی پرائس کے اندر جو 27 روپے کی کمی ہے، وہ جو انٹرونشن ہوئی ہے کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹس ہیں وہ انٹر بینک کے ذریعے ہونے کی، یہ کوئی اس کے اندر ایگزوجنس فیکٹرز نہیں ہے بلکہ یہ وہ پالیسی انٹرونشن ہے جس کے ذریعے ڈالر کی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جا رہا ہے، اور یہ تمام ان چیزوں کے نتائج ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ معیشت جو یہ ڈیفالٹ کر کے گئے تھے، جو ڈیفالٹ کے دہانے پر ملک چھوڑ کر گئے تھے، ہم سیلاب کے باوجود، معاشی صورتحال کے باوجود،
ان کی مچائی ہوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا، اور ابھی تک ہم ان کا سائن کردہ دستخط شدہ سخت شرائط کا پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہ پروگرام جو سسپینڈڈ پروگرام تھا، یہ ڈیفالٹ کر چکے تھے اس پروگرام کے اوپر، ملک کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا چکے تھے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی اس کے اندر فورن پالیسی کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہم نے اس کے اندر بہتری لائی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اس وقت میں صرف ان انٹرونشنز پہ رہوں گی جو کہ جس کا ڈائریکٹ جو فوائد ہیں وہ پاکستان کی عوام کو مل رہے ہیں. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے سختی سے اس بات کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگر اس پیٹرول کی کمی اور ڈالر پرائس کی کمی کی اور یہ جو آئل میں کمی ہے، آٹے میں کمی ہے، ایل پی جی کے سلنڈرز میں کمی ہے، کمرشل اور ہاؤس ہولڈز کے لیے ان کا ڈائریکٹ ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور عام آدمی کو ملنا چاہیے. اس کے اوپر اسٹرکٹلی وہ لوگ جو ہورڈنگ کریں گے، وہ لوگ جو اس کے ڈفرینشل پرائس پہ رہیں گے، وہ سخت سے پیونیٹیو ایکشنز کے لیے کہا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے تمام لوکل ایڈمنسٹریشن کو، اور اس کی مانیٹرنگ وہ براہ راست خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم نے تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ بجٹ سے ریلیٹڈ وہ شروع کر دیے ہیں. اس مد میں انہوں نے کل ایگریکلچر کا جو پہلا اجلاس تھا اس کو چیئر کیا. اس کے اندر 2 ذیلی کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، اور ذیلی کمیٹیز کا جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو معیاری بیج کی فراہمی ہے، اس کی جو وقتی فراہمی ہے، اس کو انشور کرنے کے لیے، اور جدید مشینری اور اکوپمنٹس جو ہیں اس کی امپورٹ کے اوپر انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اس کی جو دستیابی ہے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اور ملک کی اپنی خود انحصاری جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کمیٹیز کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر، ملک کے اندر جتنے زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر سولر کے اوپر کنورژن کرنے کا پورا پلان بجٹ کے اندر انسینٹیوائز پلان کی اقدامات شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. اسی طرح گندم، کماس اور کماد کی بہترین امدادی قیمت جو ہے اس کا جو کسان کی خوشحالی کو یقینی بنائے اس کو انشور کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی ہے. وزیر اعظم نے کھاد پر سبسڈی کو براہ راست کسانوں تک پہنچانے کا جو پلان ہے اور اس کو انشور کرنے کی جو ہدایت جاری کی ہے وہ ان 2 کمیٹیز کو، جو کہ اپنا پلان ودن 3 days پرائم منسٹر کو پیش کریں گی، اور جو کہ ٹیکس اور انسینٹیوز اور سبسڈی کی صورت کے اندر اس بجٹ میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح جو کوکنگ آئل ہے، جیسے میں نے جس کا پہلے ذکر کیا، وہ اس کا تمام جو شعبہ ہے کوکنگ آئل کا، جو ویریشن آف سیڈز ہے، ان تمام کو پاکستان کے اندر ریسرچ بیسڈ اس کی پیداوار کو انشور کرنے کے لیے جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے اور جو آئل سیڈ پالیسی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ہدایت دی ہے. ہنگامی بنیادوں پر اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بر وقت کھاد اور معیاری بیج کی بدولت جو گندم کے اندر بمپر کراپ جو ہوا ہے، 10 سال کا ریکارڈ جو کراپ کی پیداوار ہوئی ہے، اس کا بھی جو اثر قیمت کے اوپر آ رہا ہے اور اس کو بھی عام آدمی تک ریلیف پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اس بات کو یقینی کیا گیا ہے کہ جو زرعی پیداوار ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کی اصلاحات، اس کی جتنی اکوپمنٹس ہیں، اس کی جتنی مشینری ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ پرائم منسٹر نے جو سیکنڈ ہینڈ مشینری، ٹریکٹرز اور آلات کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی کی انسینٹیو دیا تھا، اور اس کے نتائج میں جو آپ کی یہ تمام انڈیکیٹرز جو آپ کی بمپر کراپس ہیں اس کی طرف اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اسی طرح بڑا جو امپورٹنٹ کام ہے کہ جوان پروگرام، نام تو بدل دیا نواز شریف کے یوتھ پروگرام کا، لیکن اس کو 4 سال منجمد رکھا گیا سی پیک کی طرح. اور اس کے اندر دوبارہ جو ریوائول ہے وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس پچھلے 3 ماہ میں، جو آپ کو پرائم منسٹر کا ایک ویژن پتہ ہے جس کا کووڈ میں احساس ہوا کہ وہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ انٹرپرینیورز جو آن لائن بزنس مرچنڈائزنگ کرتے ہیں ملک کے اندر، وہ وہی شہباز شریف صاحب کے لیپ ٹاپس کے ذریعے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپس ہیں. پھر 25 بلین جو لون ہے جو ایگریکلچر، میں نے پہلے بتایا کہ ینگ ایگریکلچرلسٹ اور انٹرپرینیورز کی ڈسپرسمنٹ 25 بلین روپے کی اس وقت تک ہو چکی ہے. پھر جو اسکل ڈیولپمنٹ میں 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ آتے ہی شروع کر دی گئی تھی، اور جو پروگرام اپنے
اختتام کو 1 سال کا یہ پروگرام تھا وہ شروع ہو گیا. اس کا بجٹ 4 ارب اسکل ڈیولپمنٹ وزیر اعظم کا پروگرام تھا جو صرف اور صرف جو نوجوان ہے اس کو روزگار دینا, اس کو کاروبار دینا, اور اگر اس کو کاروبار کے مواقع گھر بیٹھے ہوئے اس کو ملیں. وہ تمام پروگرام جو اسکل ڈیولپمنٹ کا 4 بلین روپیز کا جو پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق, اس کو بھی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن مکمل کر کے 1 سال میں اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح جو 2013 میں اسی طرح کی معیشت ملی, دہشت گردی میں گھرا ملک ملا, جو ڈیولپمنٹ تھی, جو ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال تھی, جو ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کی صورتحال تھی, وہ 2013 میں آپ سب کے سامنے ہے. 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بجائے اس باوجود اس کے کہ نواز شریف صاحب کو ان کے آفس سے ایک جھوٹے اور فراڈ کیس کے اوپر نکالا گیا, اور اس کا خمیازہ آج تک پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور جب 2018 میں یہ ملک حوالے کیا گیا نہ لائقوں نہ اہلوں, جن کا مقصد ملک کی ترقی نہیں تھا بلکہ ملک میں نفرت, انتشار, فساد اور نوجوان کی ذہن سازی کہ ان کو اس فساد اور نفرت کا حصہ بنایا جائے, وہ دیکھا عوام نے. اور جو 2013 اور 18 میں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دیکھا, وہ دہشت گردی سے پاک ملک 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر موٹر ویز, سڑکیں, میٹروز, اورنج ٹرینز, شہباز شریف نے پنجاب کے اندر جو ویژن تھا ڈیولپمنٹ کا نواز شریف کی قیادت کے اندر وہ دیکھا. ہم بھی چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم وہ جماعت ہیں جو یہ صلاحیت رکھتی ہے اور ان کا دل کرتا ہے, اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں آج آٹا 35 روپے ہو جو 5 سال نواز شریف کی حکومت میں تھا. ہم چاہتے ہیں کہ آج ملک کے اندر جو چینی ہے وہ 52 روپے کی ہے. ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر سی پیک جیسے منصوبے آئیں اور ملک کی جو نوجوان ہے اس کو ترقی اور کاروبار کے مواقع ملیں. ہم چاہتے ہیں وہ ملک جو دہشت گردی سے پاک کر دیا تھا, جو دوبارہ اس دہشت گردی کے اندھیروں میں جھونکا گیا, ہم چاہتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے. ہم چاہتے ہیں یہ ملک 6,002% کی ترقی پر GDP گرو کرے, کیونکہ یہ ہم نے کر کے دکھائی تھی. ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور جو صحت کارڈ ہے, جو صحت کارڈ انہوں نے جس کی فیسلٹیز بند کر دیں, صرف آؤٹ ڈور برانڈنگز کے اوپر جو پیسہ ضائع کیا گیا, ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ سے جو صحت کارڈ جس کو یہ افواہوں کی نظر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بند ہو گیا اور وفاق میں بند ہو گیا, نہ صرف اس کو ہم نے بہتر کیا بلکہ اس کے بجٹ کے اندر اضافہ کیا, پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اضافہ کریں گے. احساس پروگرام, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کر کے تمام اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی کہ وہ تھے وہ ختم کر دیے گئے, ہم نے دوبارہ اس کو بحال کیا اور دوبارہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بحال کیا. یہ تختیاں بدلنے سے انسانوں کے چہرے نہیں بدلتے. اور ہم نے یہ الیکشن مانگ رہے ہیں جنہوں نے 10 سال خیبر پختونخوا میں یہاں بیٹھے, ادھر میری کرسی کے ساتھ بیٹھیں اور موازنہ کریں. میں بتاؤں گی 10 سال میں شہباز شریف نے پنجاب میں کیا کیا, میں بتاؤں گی 10 سال میں نواز شریف نے وفاق کی حکومت میں اور مسلم لیگ نون نے کیا کیا, اور یہ بتائیں کہ 10 سال میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واپس لائیں, دہشت گردی اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو تباہ کیے, جو خیبر پختونخوا ہے اس کی معیشت کو تباہ کیا, اس کے نوجوان کو تباہ کیے, ان کے ذہنوں کو تباہ کیے, اور وفاق کے اندر معیشت کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا ہے. اس بات پر کارکردگی پہ سیاست ملک کے اندر کارکردگی پہ ہونی چاہیے, 9 مئی جیسے سانحوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. ملک کے اندر سیاست جو ہے, حکومتیں جو ہیں وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لاتی ہیں. 4 سال اپوزیشن کے ساتھ سیاسی انتقام کر کے اور معیشت کے ساتھ کھیل کے, معیشت کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتی کہ آپ نے آج سوئچ آن کیا تو معیشت کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہو جائیں. آپ نے آج سوئچ آف کیا تو انہوں نے 4 سال کی ترقی کو ختم کیا تھا جو 13 سے 18 تک ہوئی تھی, اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ 1 سال میں 4 سال کا ان کا گند صاف کریں. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جتنی انہوں نے قرضہ لیا, ملک کی 75 سالہ تاریخ میں حکومتوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا جو 4 سال میں یہ کہتا تھا میں کشکول ختم کروں گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو جتنی سوورن لائبلٹیز تھیں, جتنی ملٹی لیٹرل لائبلٹیز تھیں, جتنی بانڈز تھے, جتنی ہماری لائبلٹیز بنتی تھیں,
وہ تمام ہم نے ایکسٹرنل جو ڈیٹس ہیں اس میں $15.3 بلین کی ادائیگیاں کی ہیں. کوئی ایسی ادائیگی اس وقت ہماری لائبلٹی کے اندر $15.3 ارب کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں ان حالات میں جس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کی تلوار لٹک رہی تھی, جس میں معاشی صورتحال یہ تھی, جس کے اندر سیاسی جو مسلح جتھے تھے وہ ریاست کے اوپر اور حکومت کے اوپر حملہ آور تھے. ان کے ہوتے ہوئے ہم نے معیشت کے یہ انڈیکیٹرز عوام کو یہ ریلی ابھی مہنگائی ہے بالکل ہے, لیکن انشاءاللہ جو سمت 2013 میں درست کر کے بنیاد ڈال دی تھی اسی سمت کی معیشت کی اور عوام کو ریلیف دینے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اور جو ڈومیسٹک لون ہے وہ ابھی تک اس کے اندر ہم نے 11 ارب روپے کی جو ادائیگیاں وہ ہم نے کر دی ہوئی ہیں, اور 3,513 ارب کی جو ادائیگیاں ہیں, 3,513 ارب کی جو ادائیگیاں ڈومیسٹک ڈیٹ کے اندر ہیں وہ ہم نے کر دی, اور 15.3 ارب کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ہماری سوورن لائبلٹیز ہیں وہ ہم نے ادا کی ہیں. اس کے بعد یہ مہنگائی بالکل ہے, لیکن مہنگائی اور جیسے میں نے پہلے کہا معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتے. ایک طرف ملک کے اوپر پولیٹیکل انسٹیبلٹی مسلسل اس ذہن سازی کے ساتھ جو 9 مئی کا دن لایا نہیں گیا, یہ ہو نہیں گیا, یہ منصوبہ بندی کے تحت ذہن سازی کے تحت آرکسٹریٹڈ ایونٹ تھا جو کلمینیشن تھا اس ذہن کی جو ملک کے اندر خون چاہتا تھا, لاشیں چاہتا تھا, تاکہ اس کی سیاست جو ہے وہ پروان چڑھ سکے, اس کا فساد, اس کا فتنہ, اس کا انتشار چڑھ سکے. لیکن اسی سال میں جو ہم نے معیشت کی بنیاد صحیح درست پہ رکھی اس کے نتائج پاکستان کی عوام کے سامنے, اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. یہ تمام معاشی ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل ایکسپرٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں. لیکن بجٹ اس وقت بننا شروع ہو گیا ہے. پرائم منسٹر تمام بجٹ انٹرونشنز کو جو ہے وہ خود چیئر کر رہے ہیں. تمام جو انٹرونشن آئی ٹی سیکٹر کی ہیں, ایگریکلچر کی کل سٹارٹ ہو گئی ہے. اسی طرح سولر کی جو آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے, اس کے مطابق ایکسپورٹس کی جو انسینٹیوائزڈ پالیسی انٹرونشنز ہیں جو ہمارے بجٹ میں انشاءاللہ ہوں گی. میں آپ کو ساتھ ساتھ جتنی انٹرونشنز کی ہدایات ہیں جو بجٹ کی شکل ہے اس سے آگاہ کرتی رہوں گی اور عوام کو یہ بتاتی رہوں گی. ابھی یہ انشاءاللہ گھریلو صارفین کے تیل میں جو 438 روپے کی کمی ہے پر لیٹر, 438 روپے کی جو کمی ہے وہ, اسی طرح جو گھریلو صارفین کا ایل پی جی کا سلنڈر ہے 438 روپے کی جو اس کی کمی ہے پر لیٹر. اسی طرح کمرشل ایل پی جی کے اندر جو 1686 روپے کی کمی ہے. اسی طرح کوکنگ آئل کے اندر جو 60 سے 70 روپے کی کمی ہے. اسی طرح گندم کی قیمت میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہے. ڈالر جو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کو, نوجوانوں کو, جن کو انہوں نے صرف انتشار, فساد اور مسلح جتھوں کی دھندلاہٹ میں چند سو نوجوانوں کو جن کے بچے, جن کے جو والدین ہیں وہ آج جیلوں کے باہر بیٹھے ہیں, عدالتوں کے باہر بیٹھے ہیں, کچہریوں کے باہر بیٹھے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی اور بیان بازی ہوتی ہے کہ اس کے ذمہ دار کارکنان اور رہنما ہیں. اسی طرح جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ آپ لوگوں نے رات کو دیکھا ہوگا کہ جو اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے, اور اس میں صرف یہ جو پیریڈ ہوتا ہے 15 سے 20 دن کا, اس کے اندر 20 روپے کی کمی جو ہے وہ فی لیٹر پیٹرول میں, اور 35 روپے کی کمی جو ہے وہ ڈیزل فی لیٹر کے اندر ہے. اس طرح کی انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے, سمت درست کر دی گئی ہے. مہنگائی میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی, انشاءاللہ آئے گی. اور اسی طرح جس طرح پہلے پاکستان کو ترقی کرتا, خوشحال, دہشت گردی سے پاک پاکستان نواز شریف کی قیادت میں بنایا تھا, اسی طرح کا ویژن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. اور بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس ملک میں سیاسی استحکام بھی لائیں گے, اس کی چاہے پرائس ہمیں پے کرنی پڑے,
پولیٹیکل، کیونکہ ہم نے اپنی پولیٹیکل پرائز پے کر کے ہم نے ریاست کو بچایا ہے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، کیونکہ ہماری انا کے آگے، ہماری انا اس ملک کی سلامتی کے آگے نہیں ہے، ہماری انا اور تکبر اس ملک کی ترقی کے آگے نہیں ہے، ہماری سیاست اس ملک کی ترقی، اس نوجوان کے کاروبار سے آگے نہیں ہے۔ اس ملک میں سیاسی استحکام بھی ہم لائیں گے، جس طرح نواز شریف نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں سنگل میجورٹی پارٹی کو حکومت بنانے کا رائٹ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی نے پی ٹی آئی کو کی میرون منت حکومت تھی وہ نواز شریف کی تھی، کیونکہ سیاسی عدم استحکام ویژن تھا۔ سیاسی استحکام اس ملک میں ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا۔ نواز شریف کا ویژن ہمیشہ سے ملک کی اکنامک سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، ملک کے اندر دہشت گردی ختم کرنا، ملک کے اندر تاریخی، اگر کسی نے 14,000 میگا واٹ بجلی 4-5 سالوں میں، جس وقت ڈی چوک پہ قبریں کھودی جا رہی تھیں، جس وقت ڈی چوک کے اوپر بل جلائے جا رہے تھے، ہنڈی کے ذریعے پیسے لانے کی آوازیں بلند کی جا رہی تھیں، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے جا رہے تھے، جس وقت امپائر کی انگلی کے اشارے کا انتظار ہو رہا تھا، اس وقت بھی نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک کی ترقی کی بات کر رہی تھی، ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہی تھی، ملک کے اندر دہشت گردی ختم کر رہی تھی، ملک کے نوجوان کے کاروبار کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسی طرح آج بھی ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ویژن پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے نواز شریف کی قیادت میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہ صلاحیت بھی رکھتی ہے، یہ قابلیت بھی رکھتی ہے اور یہ انٹینشن بھی رکھتی ہے۔ اگر اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں آئے گا، اسی اتحادی حکومت کے ہاتھوں آئے گا۔ اگر اس ملک میں نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری کے بعد نوکری کا پرچہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے ذریعے ہوگا، اتحادی حکومت کے ذریعے ہوگا۔ اگر اس ملک میں جو دہشت گردی کے ہلکے ہلکے بادل پھر سے چھا رہے ہیں، اگر وہ ختم ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے ہاتھوں ہوں گے۔ اس ملک کے اندر یہ فساد، نفرت جس کے بیج بوئے گئے اور جس کا نتائج 9 ماہ کے سانے میں ہوا، اسی طرح 1 سال میں جو خدمت اور عوامی ریلیف اور معیشت کی بحالی کے بیج بوئے گئے، اس کو ہم پاکستان کی عوام کے ریلیف میں کنورٹ بھی کریں گے اور اس ملک کو صحیح درست سمت بھی لے کر جائیں گے۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے بالکل جی، میں نے ثناء اللہ صاحب پہلے ایک بات بڑے کیٹیگوریکلی بولی ہے کہ معیشت اور مہنگائی کی کمی کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہوتا، اور میں نے اس بات کے احساس کی پہلے ایک ڈسکلیمر دیا ہے کہ بالکل مہنگائی ہے، لیکن جس طرف معیشت جاری اور جس کے انڈیکیٹرز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوکنگ آئل کی صورت میں کمی میں جو آپ نے ریپیٹ بھی کیا کہ جس طرح LPG کی کمی میں، جیسے آٹے اور گندم کی کمی کے اندر جو پرائسز کی کمی کے اندر آ رہی ہے، ڈالر پرائس سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز میں کمی آ رہی ہے، کیچ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمی آ رہی ہے اس کا ریلیف پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ مل سکے اس کمی کا، تو اس کے اوپر بھی ایک انفراسٹرکچر اور ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی ہے جس کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 13, 14, 15, 16% مہنگائی کو 2013 میں 18 میں ہم 2.6% پر لے کر گئے تھے، لیکن 5 سال لگے تھے۔ ہم ترقی کی شرح کو 6.2% پر لے کر گئے تھے، لیکن 5 سال لگے تھے۔ ہم نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی، لیکن اس میں وقت لگا تھا۔ تو یہ بھی انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا، لیکن وقت لگے گا۔ ابھی اس وقت جو سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم، اور اسی طرح ہم اس ویژن کو پورا کرتے ہوئے ہم عوام کو ریلیف بھی دیں گے، لیکن 4 سال تباہی کرنے والے اور 10 سال خیبر پختونخوا میں تباہی کرنے والے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے، پاکستان کی عوام ضرور یہ سوال پوچھ سکتی ہے اور جس کے ہم جواب دیں۔ میڈم آج آپ نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، تو جو پابندی لگائی گئی ہے وہ تو جسٹیفائی ہو گئی کہ آپ لوگوں نے لگا دی۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، برباری کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کے رویے جو ہے وہ ہونے چاہیے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا سرکولر گیا ہو جس میں عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگی ہو. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دے دیں, میں نے تو نہیں دیکھا. دوسری بات میں ختم کر لوں, آپ نے سوال کیا, میں ضرور جواب دوں گی, ادھر ہی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے بغیر پریس کانفرنس. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی اولین ترجیح ملک میں معاشی استحکام لانا ہے. معاشی استحکام کے لیے اتحادی حکومت کی کاوشیں جاری ہیں. 9 مئی کا سیاہ دن بھی ہماری عوام نے دیکھا. اتحادی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے.